چند سال پہلے ہمارے اسی شہر کی بات بتا رہا ہوں، ایک پیزے کی مشہور دکان میں ایک صاحب نے خریدا اور کھایا بھی اور دوسروں کو کھلایا بھی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ دکان والا حالانکہ مسلمان ہے، اونر مسلمان ہے، پیزے کی دکان والا۔ سننے میں آیا کہ وہ پورک بیچتا ہے، سور کا گوشت بھی پیزے میں ملا کر کے بیچا جاتا ہے۔ تو یہ صاحب فوراً بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے، کہا کہ میں تو آپ کی داڑھی اور آپ کے نام کے سلسلے میں مطمئن تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ صاحب آپ کے لیے نہیں بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے لیے بیچا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مومن کا مال نہ چوری کیا جائے، کسی دوسرے کا چوری کیا جائے؟ حلال ہو جائے گا دوسرے کا مال چوری کرنا؟ کسی مسلمان عورت سے زنا نہ کیا جائے، کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی اجازت دے دے گا؟ آپ کو جب خنزیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام فرمایا تو اس کا کھانا تو چھوڑیں، اس کا اٹھانا، اس کا دینا، اس کی طرف اشارہ کرنا، سب کچھ حرام ہوگا۔ کسی نے اگر پوچھا بھی کہ مجھے یہ چیز کھانا ہے اور مجھے بتاؤ کہاں بکتا ہے، تم نے اگر اس کو ہدایت دیا، راستہ بتایا، تو بھی حرام کام کیا۔ شراب کی دکان کی طرف تم نے اشارے کر کے بتائی یہاں ملتی ہے، جاؤ لے لو پی لو، تم بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ یہ اگر آج حالات ایسے ہو گئے ہوں تو بچنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک ایسے مسلمان کی دکان پر اس نے دیکھا، یہ بڑا بوال بھی ہوا تھا، بہت کچھ ہوا، لیکن میرے عزیزو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا آپ سارے کے سارے مل کر کے ایسی جگہوں سے ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی مانگ کریں گے کہ تم یہ نہیں بیچ سکتے، تم یہ نہیں؟ میرے عزیزو یہ دنیا اب الگ لیول پر چل رہی ہے، تمہارے مظاہرے، تمہارے پروٹیسٹ سے کوئی چیز بدلتی نہیں، تم اپنی زبان کے خلاف پروٹیسٹ کرو۔ اس کو جو ہم نے لذتیں دی تھی، وجہ یہ ہے کہ میں گیا کیوں وہاں پر، یہ زبان مجھے وہاں تک لے گئی کہ مجھے یہی کھانا ہے، تو تم وہاں تک پہنچے۔ اس زبان کو ان تمام لذتوں سے عاری کر دو، نکال دو۔